قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. انداز دیکھیے، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پاک پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو، خوب خوب سلام بھیجو. یہ جو درود و سلام ہے نا، یہ نبی پاک کی نعت بھی ہے. یہ جو درود و سلام ہے نا، یہ حضور کی صفت بھی ہے. یہ جو درود و سلام ہے نا، یہ امت کا اپنے نبی سے پیار بھی ہے. یہ جو درود شریف ہے نا، یہ بنیادی طور پر نبی پاک کا حق بھی ہے. امت اپنے نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کرے. اللہ جب حضور پر درود بھیجتا ہے تو مانا ہے اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، درجات کی بلندی عطا کرتا ہے. اور امت جب درود و سلام پڑھتی ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں حضور کی بلندی درجات کے لیے التجا کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھنا، سلام بھیجنا، گویا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے تذکرے کرنا، گویا حضور کی صفتوں کا بیان کرنا. اور ذرا انداز دیکھیے، انداز دیکھیے کہ حضور فرماتے تو مجھ پر ایک بار درود پڑھ. درود تو نے پڑھا ہے، عرش کا مالک اتنا راضی ہوگا تیرے اوپر 10 رحمتیں فرمائے گا. رحمت تو ایک بھی کافی ہوتی ہے، مالک کی اور پوری 10 ہی. تو محبوب فرماتے ہیں اسی پر بس نہیں، تیرے 10 گناہ بھی معاف کر دے. اور یہ جو اگلے لفظ ہے ان کو ذرا غور سے سننا. اللہ کی بارگاہ میں بندے کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. یہ بھی رب کا اپنے محبوب سے پیار ہے کہ درود حضور پہ پڑھے تو رب کی بارگاہ میں 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. فرمایا تو ایک بار درود پڑھ، اللہ تیرے اوپر 10 کامل رحمتیں فرمائے گا، تیرے 10 گناہ معاف کرے گا، تیرے 10 درجے بلند کرے گا. نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا یہ تو مومن کا وقار ہے، یہ تو مومن کا وظیفہ ہے. اور جب آپ سمجھے نا کہ دل بڑا پریشان ہے اور طبیعت میں تنگی ہے اور غصہ بڑا آ رہا ہے اور اپنے بھی اچھے نہیں لگ رہے، پھر حضور پہ درود و سلام پڑھیں. یہ طبیعتوں کو ٹھنڈا کرے گا، یہ پیار بڑھائے گا، یہ آپ کی گفتگو کو میٹھا کر دے گا، یہ آپ کی آنکھوں میں روشنی بڑھائے گا. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ محفلیں، کچھ مجلسیں ایسی ہوں گی جن پر لوگوں کو نا قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا. کیوں بیٹھے تھے اس میں، کیوں گئے، پچھتاوا ہوگا. سنن ابو داؤد شریف کے لفظ ہیں، سنن ترمذی میں لوگوں کو پچھتاوا ہوگا. یا رسول اللہ کون سی مجلسیں؟ تو حضور فرمانے لگے وہ مجلسیں جن میں لوگ بیٹھے نہ اللہ کا ذکر کریں نہ مجھ پر درود و سلام پڑھیں. پچھتائیں گے، پچھتائیں گے کہ کیوں ایسی جگہ بیٹھے نہ جہاں ذکر ہوا نہ نبی پاک پر درود و سلام پڑھا گیا. جب بندہ مومن نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہو اور مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہو تو ہر دن ہی بڑا خیر والا ہے، پر جمعے والے دن ذرا کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ جمعے والے دن تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اللہ کرے لفظوں کی ہمیں سمجھ آئے. تمہارا درود مجھ پر، یعنی فرشتے گلدستہ بنا کے لے جاتے ہیں، وہ چن چن کے نہ درود و سلام کے گجرے تو گلدستہ بنا کے پیش کرتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا، یہ ابو داؤد شریف کے لفظ ہے. عرض کی حضور وصال کے بعد بھی بڑے سیانے تھے، بڑے عقل مند تھے، بڑے دانشور تھے، ہماری بگڑی بنا گئے. حضور وصال کے بعد بھی تو محبوب فرمانے لگے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا زمین پر وہ نبیوں کے جسموں کو کھاتی نہیں. اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. فرمایا اس وقت بھی جب میں دنیا سے پردہ کروں گا پھر بھی تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے. اس کا معنی یہ کہ اس وقت بھی پیش کیا جائے جب بندہ مومن نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، تب تو کمال ہے. اگر وہ درود لکھے، اگر وہ لکھے تو میرے محبوب کریم نے فرمایا کنز المال میں فرمایا جس نے کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھا، جب تک وہ درود لکھا رہے گا فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہے گا.
اس لیے یہ جو لوگ خالی سواد لکھ دیتے ہیں یا سلام لکھ دیتے ہیں، یہ نہیں لکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا نام لکھے تو پورا درود و سلام لکھے، پورا صلی اللہ علیہ وسلم۔